بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سارے کالونیز جو برٹش اور یورپین کنٹریز کے انڈر تھے وہ سارے آزاد ہو گئے، تو اس میں ایک پاکستان بھی تھا جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ پاکستان کی آزادی کا مین مقصد صرف دو قومی نظریہ نہیں اور نہ ہی انگریزوں کے غیر جانبدارہ اور ظالمانہ رویے اور ان کی سازشی تھی، بلکہ پاکستان کی آزادی کا مین مقصد مسلمانوں کا اسلام کے بنیادی اصول کو حاصل کرنا تھا۔ بہت سارے لوگ کی خواہش تھی کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہے جہاں ہم آزاد ہو، جہاں اسلامی طرز حکومت ہو، شرعی نظام ہو، مسلمانوں کی زندگی قرآن و سنت پر مبنی ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ ایک کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ اسلام کا جذبہ کس طرح آیا۔ اگر ہم ہسٹری کی بات کر لیں تو 712 میں برصغیر میں جب محمد بن قاسم آ جاتے ہیں تو اس وقت برصغیر میں اسلامی تہذیب و تمدن کی پروان چڑھ جاتی ہے۔ عرب تاجروں اور محمود غزنوی کی آمد اور محمد غوری کی حکومت کے صوفیہ کرام نے اسلامی تہذیب و حکومت کو آگے پہنچایا، جس کی وجہ سے اسلام پوری برصغیر میں پھیلا۔ ان حکمرانوں کے بعد مغل امپائر کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں بہت سارے بہادر حکمران گزرے ہیں اور ان لوگوں نے اسلام کو آگے پہنچایا ہے اور پوری برصغیر میں ان کو پھیلایا ہے۔ تو مسلمانوں کا زوال 1757 میں شروع ہو جاتی ہے، جب مسلمانوں کو بیٹل آف پلیسی میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پورے انگریز جو ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کاروبار کی حیثیت سے برصغیر میں آئی تھی، وہ لوگ مشرق بنگال کو پکڑ لیتے ہیں اور ان پر قابض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم سوچ لیں تو مسلمانوں کا زوال کس طرح شروع ہوا، اس کے کچھ وجوہات ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو مین وجوہات تھا وہ یہ تک کہ مسلمانوں نے پین اسلامزم کی فلسفی کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی جب جمال الدین افغانی جیسے فلاسفر نے ہمیں پین اسلامزم کی فلسفی دیا ہوا ہے، پین اسلامزم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہ بائی بائی ہے، کیونکہ ان کا خون آپس میں ملتا ہے، تو لہٰذا ان سب کو چاہیے کہ وہ متحد ہو، اتفاق میں ہو اور وہ پوری دنیا پر قابض رہے اور پوری دنیا کا مقابلہ کرے۔ اگر مسلمان متحد ہوں گے تو پوری دنیا کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ لیکن اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد مسلمانوں نے اس پین اسلامزم کی فلسفی کو چھوڑ دیا تھا اور ہر مسلمان اپنے انٹرسٹ کے لیے لگے رہے، جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے اور ان کو زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ اور انگریز جو ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، وہ لوگ برصغیر پہ آہستہ آہستہ قابض ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ 100 سال بعد 1857 کے بعد پوری برصغیر پر انگریز قابض ہو گئے اور مسلمان ان کے انڈر ہو گئے۔ وہ حکومت، وہ امپائر جن کے اوپر کئی صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت تھی، اب وہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس کی مین وجہ مسلمانوں کا متفق نہ ہونا، مسلمانوں کا اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کھانے کے بعد مسلمان ٹوٹلی بیزار ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک شخصیت جس کا نام سر سید احمد خان ہے وہ ابھرتا ہے اور مسلمانوں کو دوبارہ اس نیند سے اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کے اندر ڈفرینٹ اویئرنیس سٹارٹ کر لیتا ہے، جس میں ایجوکیشن، پولیٹیکل، ریلیجیس اور اکنامک لحاظ سے ڈفرینٹ اویئرنیس مسلمانوں میں سٹارٹ کر لیتا ہے۔ جیسے کہ علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد 1867 میں دو قومی نظریہ پیش کر لیتا ہے۔ دو قومی نظریہ کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اور ہندو ایک الگ جماعت ہے، یہ کبھی بھی آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کے رہن سہن کے طور طریقے ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کے تہذیب تمدن ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کا کلچر، بول چال، رہن سہن سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو اس لیے یہ آپس میں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھ جاتی ہے، لیکن یہ انڈین نیشنل کانگریس صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے، ہندو کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے سر سید احمد خان مسلمانوں کو اس میں شامل ہونے سے اس کو منع کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ 1905-1906 میں مسلم لیگ بن جاتی ہے، جو ایک مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے اور مسلمانوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے۔ اس طرح اسٹرگل مسلمانوں کی چلتی آ رہی ہوتی ہے۔ 1930 میں علامہ اقبال خطبہ الہٰ پیش کر لیتا ہے، جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمان اور ہندو ایک الگ قوم ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ تو یہاں مسلمانوں کے اندر ایک آزادی کی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہونے کی حیثیت چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی اسٹرگل سے بہت سارے میٹنگ ہو جاتے ہیں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، گول میز کانفرنس، نہرو رپورٹ وغیرہ کا جن کے 14 نکات وغیرہ، تو ڈفرینٹ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس مسلسل سٹرگل کی وجہ سے آخرکار قرارداد لاہور پیش کیا جاتا ہے 1940 میں۔ اس کو قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں۔ اس قرارداد پاکستان کا مین مقصد پاکستان کا ایک الگ ملک کا قیام عمل میں لانا تھا، اور تاکہ لوگ اس میں آزاد ہو، ایک خود مختار ہو اور ایک آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے، کیونکہ دو قومی نظریہ کی بیس بنا کر مسلمانوں کو الگ کیا گیا اور مسلمانوں میں شعور پیدا کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، کبھی بھی ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ مزید سٹرگل کی وجہ سے آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ اگر ہم قائد اعظم کے بہت سارے خطاب کو دیکھیں تو قائد اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس ملک کا قیام قرآن و سنت پر مبنی ہونا چاہیے، جہاں لوگ آزاد ہو، خود مختار ہو اور مخلص ہو، متفق ہو۔ لہٰذا یہ وہی سوچ و فکر تھی جو قائد اعظم جس نے پاکستان کی بنیاد اسی پر رکھی۔ آج ہم اس آزادی کے دن اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم ایماندار مخلص ہوں گے، ہم متفق ہوں گے، ہم اتفاق میں رہیں گے، تو دنیا کی کوئی بھی پاور ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آج سے ہمیں عہد کر لیں کہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں پوری اس میں رول پلے کریں گے۔ شکریہ۔